موسیٰ علیہ السلام کا میلاد. ذرا اپنی سماعت کو بیدار کیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے سورہ القصص میں, سورہ طٰہٰ میں, 2 سورتوں میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شان میں خالق فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. کیا جی؟ الہام. اپنی سماعت کو تمام سامعین بیدار کر لیں. آپ کے ضمیر کی عدالت پہ فیصلہ رکھ رہا ہوں. میں نے ابھی روایت کوئی نہیں پڑھی, ابھی آیات چل رہی ہیں. اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ کرنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں خدا سے رابطے میں ہے تو سوچ سیدہ آمنہ کا مقام کیا ہوگا. افسوس سے کہتا ہوں, کسی مکتب فکر سے میرے کسی بھائی کا تعلق ہو, کسی بھی مکتب فکر سے تیری سوچ نہ بستا ہو, کسی بھی مکتب فکر سے تیرا تعلق ہو, لیکن ضمیر کی عدالت میں اس بات کو ضرور پرکھنا کہ وہ لوگ جو کلمہ بھی رسول پاک کا پڑھیں اور حضور کے والدین کو ثم معاذ اللہ کافر کہیں. کیوں جی؟ معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شان, یعنی میلاد اللہ نے اپنے پیغمبر کا بعد میں پڑھا ہے, پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حرمت کا ذکر کیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا کیا؟ الہام کیا, وحی کی. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہو رہا ہے تو غور کر سرکار کی والدہ کی شان کیا ہوگی. آگے جاگنا, اگلی منزل بڑی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ, ایک صندوق میں یا ایک ٹوکری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو, پھر وہ ٹوکری دریا میں ڈال دو. کہاں؟ فی الیم میں. کہاں؟ دریا میں ڈال دو. جب وہ ٹوکری دریا میں آئی, لہروں پہ بہتی ہوئی چلی. کمال یہ ہے دریا کا پانی ٹوکری میں نہیں آ رہا. ذرا جاگیے گا. وہ ٹوکری چل پڑی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ جدھر جدھر وہ ٹوکری جا رہی ساتھ چل رہی ہے. وہ ٹوکری کہاں پہنچی؟ فرعون کے محل میں. کہاں پہنچی جی؟ فرعون کے محل میں. اٹھایا کس نے؟ بی بی آسیہ نے. ہائے ہائے ہائے, کون سی بی بی؟ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے اٹھایا. تو پتہ چلا نبی کی دونوں ماؤں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے, چاہے پیدا کرنے والی ہو چاہے پالنے والی ہو. اور جاننا میں کچھ کہہ گیا ہوں اپنے سامعین کو. حضور کی والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا. جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا, قبلہ کی وجود کی میں جملہ دے رہا ہوں. پھر حضور کس کو ماں کہتے تھے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, مولا علی کی والدہ. ٹھیک ہے جی, ذرا غور کیجئے گا. میں کچھ جملہ دے کے جاؤں گا اپنے سامعین کو, کوئی سبق دے کے جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا. وہ تابوت, وہ ٹوکری کہاں پہنچی؟ فرعون کے محل میں. بی بی آسیہ علیہ السلام نے اٹھائی. پہلی نظر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, بی بی دیکھتے ہی فدا ہو گئی, نثار ہو گئی, قربان ہو گئی, عاشق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون کو پتا چلا کہ میرے دربار میں بچہ ہے, تلوار کو بے نیام کر کے آیا, کہتا ابھی قتل کروں گا. بی بی نے کہا ٹھہر جا, پہلے ایک نظر اسے دیکھ لے. کیا شرط رکھی جی؟ پہلے ایک نظر اسے دیکھ لے. اتنے تم نے اپنی مرضی سے قتل کیے ہیں, اسے میرے لیے چھوڑ دے. یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے میرے لیے چھوڑ دے. فرعون نے دل ہی دل میں ٹھان رکھی تھے کہ میں قتل کروں گا, لیکن جب بی بی نے اصرار کیا دیکھ تو صحیح, پہلی نظر فرعون جیسے صفاق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی, دل ہی دل میں وہ بھی اسیر. کیا جی؟ وہ سچوں کے چہرے بتاتے ہیں بھائی. ذرا اپنی سماعت کا بیدار کیجئے گا.
فدا ہو گیا فرعون بھی دیکھتے ہی چہرہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ جو دودھ پلانے والی حقیقی ماں ہے، اب وہ ماں جس کی گود میں ہے بی بی آسیہ علیہ السلام، وہ کہتی ہیں دائی کا انتظام کیا جائے. بہن دربار میں کھڑی تھی، اب آپس میں چامگوئیاں ہونے لگیں کہ جس دائی کی ڈیوٹی لگے گی اس بچے کو دودھ پلانے کی، فرعون کے شاہی خزانے کا رخ کھل جائے گا. ہزاروں دائیاں اکٹھی ہوئیں. بی بی آسیہ علیہ السلام صاحب معرفت خاتون تھی، جانتی تھی یہ عام نہیں ہے. کہا شرط یہ ہے کہ یہ بچہ جس کے پاس خود جائے گا، تمہارے بلانے سے فرق نہیں پڑتا، جس کے پاس خود جائے گا اس کے حوالے کروں گی. ادھر دربار میں آپ کی بہن کڑی تھی، جب سنا تو کہا بی بی، ایک بی بی کو میں جانتی ہوں جس کا دودھ بچہ اس کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیے گا، صرف اسی کو لاؤں گی. ہزاروں دائیاں بلاتی رہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ، ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں. ذرا جاگیے گا، اپنے دشت ادراک کو بلند کیجئے گا، معرفت کو بلند کیجئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں. ادھر سے والدہ دروازے سے داخل ہوئی، ادھر ممتا کے بازو پھیلے، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بازو پھیلائے. ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے ملا. اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کر دیا. ذرا جاگنا. دودھ پیتی عمر میں موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے. دودھ پیتی عمر میں تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، لوگو تم دنیا میں آتے ہو، عمر کے ساتھ ترقی کرتے ہو، عمر کے ساتھ تمہیں عقل ملتی ہے، عمر کے ساتھ تمہیں معرفت ملتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ تم سفر کر کے تعلیم حاصل کرتے ہو، لیکن میرے نبی تمہاری طرح نہیں. اور جب موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام تمہاری طرح نہیں، تو جسے اللہ نے سب کا سردار بنایا ہے وہ تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اجی میں نے جو پہنچانا تھا وہ تو دیا، پہنچا. یہ تھی تمہید. اب آ رہی ہے دلیل. اور یہ جو دلیل ہے، اسی دلیل پہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں موضوع مکمل کر دوں، کیونکہ میرے بعد بھی خطیب موجود ہیں. یا جیسے آپ کی منشا ہو، یا جیسے میرے بزرگوں کا حکم و سادات کی موجودگی ہے. جب قبلہ مجھے حکم دیں گے میں مائک چھوڑ دوں گا. ذرا جملہ پہ غور کیجئے گا. تمہید تھی، دو انبیاء علیہ السلام کا ملاجی، بس آخری ہے. یہ دو دلیلیں تھیں تمہید پر.